السلام علیکم جی میرے دوستوں، محسن نقوی کے بقول پاکستان بڑھ گیا ہے۔ پاکستان بڑھا یا نہیں بڑھا، پاکستان کا غریب تو بڑھ گیا ہے۔ پاکستان کے چوٹی کے لیڈر 100 لیڈر ایسے ہیں جن کے اثاثوں میں گزشتہ 3 سالوں میں 100 ارب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ جی ہاں، میں کچھ چوٹی کے ان سیاستدانوں کی دولت آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا اضافہ ہوا ہے۔ بہت ہی خاص ولاگ ہوگا، آپ نے اس ولاگ کو ضرور مکمل دیکھنا ہے۔ یہ بڑھنے والا ولاگ ہے۔ ہم تو بڑھ گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ کو بتا دوں، ہمیں بڑھنے والے خود نہیں بڑھے، وہ ماشاءاللہ خوشحال ہیں۔ ہمیں بڑھنے والے، مجھے آپ کو بڑھنے والے خود نہیں بڑھے، 100 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور 100 ایسے لیڈر ہیں جن کی دولت میں 100 ارب کا اضافہ ہوا ہے۔ اس فہرست میں کون کس نمبر پر ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ سے یہ میری گزارش ہے کہ اس ولاگ کو مکمل دیکھیے گا، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور یہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔ اس لسٹ میں ٹاپ پر پہلے نمبر پر کون ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں؟ ہاں، نہیں پتا؟ میں بتاتا ہوں، نواز شریف۔ نواز شریف از نمبر 1۔ نواز شریف کے پاس کل جو اثاثے تھے وہ اس 3 سال پہلے کے اثاثے جو تھے وہ تھے ڈالرز میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ان کے اثاثے ڈالرز میں، پیسوں میں تو گنے، ڈالرز میں 4 ارب ڈالر کا مالک تھا، اور اب نواز شریف کے اثاثے 11 ارب ڈالر کو پہنچ گئے ہیں۔ تو 3 سالوں میں 4 ارب ڈالر، 11 ارب ڈالر اکیلے یہ شریف خاندان کی میں بات نہیں کر رہا۔ دوسرے نمبر پر جو آتا ہے وہ آصف علی زرداری آتا ہے۔ آصف علی زرداری کے اثاثے 3 سال پہلے نواز شریف سے زیادہ تھے، 4 ارب 40 کروڑ ڈالر تھے، اور بڑھ کے اب یہ 9 ارب کو پہنچے ہیں۔ تو نواز شریف اس سے آگے دیکھیں، 3 سال پہلے نواز شریف کے اثاثے جو تھے 4 ارب تھے ڈالر، اور اب 4 ارب ڈالر سے بڑھ کے 11 ارب ڈالر ہو گئے ہیں، جبکہ زرداری کے جو اثاثے تھے وہ کل اثاثے 4 ارب 40 کروڑ ڈالر سے بڑھ کے 9 ارب ڈالر تک پہنچے ہیں۔ اس فہرست میں تیسرے نمبر پر پاکستان کا پردھان منتری اسحاق ڈالر ہے۔ اسحاق ڈالر کے اثاثے 3 ارب ڈالر سے بڑھ کر 7 ارب ڈالر کو پہنچ گئے ہیں ان 3 سالوں میں، اور شہباز شریف کے اثاثے اتنے نہیں بڑھے، یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ اس کے 3 ارب ڈالر کے اثاثے تھے، 3 ارب سے بڑھ کر صرف 5.5 ارب ڈالر ہیں۔ یہ میں پورے شریف فیملی کے اثاثے نہیں، یہ چند لوگوں کی میں نے بات کی ہے۔ اوورآل اگر مریم نواز، نواز شریف کے بیٹوں، شہباز شریف کے بیٹوں، ان سارے اثاثوں کو ہم اکٹھا کرتے ہیں تو یہ تقریباً شریف خاندان کے اثاثے 33 ارب ڈالر کے اثاثے ہیں، جن میں سے صرف 1 ارب سے 1.5 ارب اثاثے پاکستان میں، باقی جو ان کے اثاثے ہیں وہ دبئی میں ہیں، لندن میں ہیں، تو یہ چوری کر کے لے گئے ہیں۔ اس فہرست میں اور بھی کچھ نیک لوگوں کے نام ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، تو ایک ایک کا نام بتانے کے بجائے میں جب یہ تحقیق کر رہا تھا، میں پوری تحقیق کر کے آپ کی خدمت میں جو فیکٹس اینڈ فگرز رکھتا ہوں تو پوری تحقیق کے ساتھ رکھتا ہوں۔ پاکستان کے اس وقت کل قرضے جو ہیں 99 ارب ڈالر کے ہم مقروض ہیں۔ یہ 1 مہینہ پہلے تک کی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ سینچری ہو گئی ہوگی اس 1 مہینے میں۔ 1 مہینہ پہلے تک پاکستان کے کل جو اثاثے تھے پاکستان کے وہ 99 ارب ڈالر کا، ہم مقروض تھے، ہمارا قرض جو تھا 99 ارب ڈالر تھا، اور پاکستان کی آبادی میں پاکستان کے اندرونی قرض اور بیرونی قرض سارے ملا کے کریں اگر، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کا ہر پیدا ہونے والا بچہ تقریباً 3,65,000 روپے کا مقروض پیدا ہوتا ہے۔ جس دن وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 3,65,000 روپے کا مقروض ہوتا ہے۔ اب اپنے بچے کی پیدائش سے پہلے اگر آپ نے اپنے بچے کے نام پر قرض لیے ہیں تو یہ آپ جانے اور آپ کا کام، میں آپ کو یہ فگر میں نے بتا دی۔ میں جب یہ ریسرچ کر رہا تھا تو میرے سامنے سردار سکندر ایاد خان، بڑے بھلمانس انسان، آزاد کشمیر کے وہ صدر بھی رہے، اور آزاد کشمیر میں سردار ابراہیم خان بڑے اچھی روایتیں لے کے چلنے والے۔ آزاد کشمیر کی زمین بڑی زرخیز ہے، تو بڑے اچھے مدبر قسم کے یہ انسان ہیں۔ تو ان کا بھی نواز شریف کے حوالے سے میں نے کہا یہ اتنے پیسے کیسے چوری کر سکتا ہے، تو سردار سکندر ایاد نے وہ فارمولہ بتایا
کہ یہ پیسے کیسے چوری کرتا ہے. بعد میں مریم نواز نے عمران خان کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، بعد میں عمران خان نے کتنی چوری کی ہے تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. پہلے ذرا نواز شریف کے حوالے سے، یہ شخص جو کہ نواز شریف کے 1990 سے جب سے یہ 85 سے لے کر 1995 تک یہ سردار سکندر یاد خان نواز شریف کے بہت قریب رہا. مریم نواز اس وقت چھوٹی تھی. مریم نواز اس وقت اپنے عشق وشق کے سفتر کے ان چکروں میں لگی ہوئی تھی. وہ یہ 90 کا زمانہ ہے. اور اس کے بعد یہ انٹرویو جو انہوں نے دیا اس کے 1 سال بعد ان کا انتقال ہوا ہے. ذرا غور سے سنیے گا، آواز تھوڑی کم ہے. سکندر یاد خان کیا کہہ رہے ہیں، سنیں ذرا. بہت کنجوس آدمی ہے جو ہے نا وہ یہ اچھا بیمار ہیں، انٹرویو تو دے رہے ہیں لیکن ہیں بیمار ہیں. اب سنیں پورا میں ایک تقریباً 2 منٹ کا انٹرویو ہے. یہ ایک لفظ آپ نے غور سے سننا ہے. آواز ذرا کم ہے، غور سے سنیں گے تو آواز آئے گی. بہت کنجوس آدمی ہے جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کنجوس آدمی، بہت کنجوس. وہ پکوڑا بھی اپنا نہیں خریدتا. پکوڑا بھی نہیں خریدتے. ہاں، جو آدمی جائے اسے کہتے ہیں اسلام آباد سے وہ پکوڑے لے آنا. ویسے آج کل تو عمران خان یہ سنا، اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ اس کا قریبی آدمی ہے. وہ کہتا ہے بہت ہی کنجوس آدمی ہے، یہ اپنے پکوڑے بھی نہیں خریدتا، اور اگر کوئی کہے تو اسے جا کے کہے گا میرے لیے پکوڑے لے کے آنا. اب آگے کیا کہا ہے، ایک مرسیڈی کا بھی ذکر ہے آگے، ذرا سنیں. کہ انہوں نے محل خریدے نہیں، وہ اپنے لیے کرتے، خرچہ نہیں کرتے. آپ نہیں، لوگوں پر نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے. آپ کی اچھی گھڑی دیکھیں گے تو یہ چیز لیں گے، یہ 2-3 بار دیکھیں گے. یہ ایسے یہ کہتے ہیں عمران خان گھڑی چور ہے. مریم بھی کہتی ہے. آگے میں عمران خان کی گھڑی کا واقعہ بعد میں سناؤں گا. تو سردار سکندر یاد کہتے ہیں کہ کسی کے بازو میں اچھی گھڑی ہو تو یہ اس سے کہیں گے یہ مجھے دے دو. اب آگے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک مرسیڈی گاڑی لی تھی جب یہ صدر تھے. ذرا سن لیں آپ. واقعات ہے کہ میں درجنوں گن سکتا ہوں کیونکہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں. جی، یہ اچھی عادت تو نہیں، بری عادت ہے. ہاں، بری عادت ہے. اس سے بری عادت کیا ہے کہ آپ مجھے مل جائیں تو میں آپ سے گاڑی چھین لوں. میری کار چھین لی انہوں نے، مرسیڈیز تو آپ کہتے ہیں دوسروں کی کار چھین، وہ کہہ رہا ہے میری کار چھین لی ہے. آپ پورا واقعہ سنا رہا ہے. نواز شریف صاحب نے. یہ کیا 0 میٹر. یہ کیا واقعہ یہ ہے کہ میں پریزیڈنٹ تھا، اور پریزیڈنٹ کو اور جرنیل اور تیسری کلاس جو ہے ان کو ڈیوٹی فری بڑی گاڑی ملتی ہے، ڈیوٹی فری ملتی تھی. مرسیڈیز کی قیمت اس وقت 85 لاکھ روپے تھی. یہ 90 کی بات، 91 کی بات. اچھا، تو 85 لاکھ قیمت اس کی ساری 10 لاکھ تھی. قیمت 10 لاکھ تھی لیکن 5-6 ٹائم ٹیکسز تھے. 85 لاکھ کی پڑتی تھی. آگے سنیں. انہوں نے 10 لاکھ کی بنائی. آگے سنیں. جی ہاں، ٹیکس 5 ٹائمز ٹیکس جو ہے نا وہ اس میں ڈلتا. وہ میں نے جب میں پریزیڈنٹ بنا تو وہ میں نے لی کار جو ہے نا وہ انٹائٹلمنٹ تھی میری، تو میں نے لی حاصل کی. اسے میں نے بڑا سنبھال کر پنڈی میں رکھا کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو جو ہے نا وہ سفر کروں گا. مضبوط کار تھے. تو 16 لاکھ بڑی مشکل سے میں نے جمع کیے. کچھ خاص چیزیں جو گئے ان کی نظر پڑ گئی. بس یہ پیچھے پڑ گئے. کار انہیں میں نے ٹالتا رہا. پھر کلثوم کی نظر پڑ گئی. جی ہاں، ان کے صاحبہ. پھر انہوں نے اتنا مجھے تنگ کیا کہ میں نے ایک دن ڈرائیور کو بلایا اور چابی دی کہ جاؤ یہ ان کے مرنے پر لگاؤ. چابی دیا. نواز شریف جی نیچے ٹائر دیکھنے لگے تو ڈرائیور نے کہا، وہ کہتے ہیں اس کی بیوی نے، اس نے مجھے اتنا آگے اس نے بڑی تفصیل بتائی ہے. اس کی بیوی نے کہا معاف کرے اب وہ مر گئی ہے، میں اس کے بارے میں کہتا تو کچھ نہیں ہوں، لیکن وہ کہہ رہا ہے مجھے اتنا تنگ کیا. یہ حالانکہ بہت ہی بھلے مان ہے سردار سکندر یاد. آپ ان کے سن لیں، بڑا ہی اچھا انسان تھا. آپ کسی بھی کشمیری سے پوچھیں تو وہ ان کا بہت ہی سادہ مزاج، عام لوگوں سے ملنے. حالانکہ یہ ارب پتی بندہ ہے، اس کے پاس پیسہ بہت ہے، اپنا پیسہ بھی اس کے پاس بہت ہے. ایک انتہائی مالدار شخص ہے اس کا، لیکن طبیعت انتہائی سادہ تھی. تو اس نے مرسیڈی گاڑی جب یہ کشمیر کا صدر تھا تو آگے نواز شریف نے اس کے ساتھ یہ واردات کی ہے. اب میں ذرا ویلا گئے تو ان سب کا تذکرہ کیا تو آپ کہیں گے کہ عمران خان کا تذکرہ نہیں کیا. تو میں نے آپ کی خدمت میں 3-4 موٹے چوروں کے نام تو عرض کر دیے. اس فہرست میں محسن نقوی بھی شامل ہے. محسن نقوی پہلے 100 ارب کا مالک ہی نہیں تھا.
پہلے محسن نقوی اقتدار میں آنے سے پہلے 4 سال پہلے محسن نقوی کے جو اثاثے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، 50 لاکھ بھی تھے یا نہیں تھے۔ آج محسن نقوی بھی 200 ارب روپے کا مالک ہے، پاکستانی کرنسی میں 200 ارب کا مالک ہے۔ عمران خان صرف 5 ارب کا مالک تھا۔ جب اقتدار سے عمران خان گیا تو 4 ارب 80 کروڑ اس کی ٹوٹل اس کی زمین کو چھوڑ کے جو اس کی اثاثے تھے، اور اس میں اس کی بیگم کے لائے ہوئے جمیمہ خان کے وہ اثاثے بھی تھے۔ اب اس کے اثاثے 80 کروڑ روپے کم ہوئے ہیں۔ اب عمران خان 3.5 ارب کے اثاثے اس کے رہ گئے ہیں، جبکہ یہ باقی جتنے ان کے اثاثے 100 ارب سے، اور ایسے 100 لیڈر ہیں جن کی میں نے تحقیق کی ہے پاکستان میں۔ زیادہ تر ان میں جو لیڈر ہیں ٹاپ پہ جو آتے ہیں وہ 2 ہی ہیں، وہ نواز شریف کی جماعت ہے، مسلم لیگ نون ہے، اس میں صوبائی اسمبلی کے کچھ اراکین بھی ہیں اور کچھ قومی اسمبلی کے بھی اور سینیٹرز بھی، اور دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی ہے۔ تو یہ دونوں ان میں جنہوں نے 100 ارب سے زیادہ کے اثاثے جن کے بڑے ہیں ان کا یہ پورا ہے، ان کا پورا اثاثوں کا بھی تذکرہ ہے، تو میں اب تفصیل میں اس پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت نکل جائے گا۔ اب میں وہ تاریخی تقریر آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فیصل آباد میں مریم نواز کے جو اثاثے ہیں وہ بھی 2 ارب سے زیادہ ہیں۔ اچھا یہ بھی بتا دوں، مریم نواز کے اثاثے اب اس میں سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں 2 ارب سے، ان میں یہ پاکستان کے اثاثوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ لنڈن میں جو اثاثے ہیں وہ پتہ نہیں ہے 10 ارب کے ہوں۔ اب ان 3-4 خاندانوں کا جن کا میں نے نام لیا، ان کے مجموعی اثاثے اگر کریں تو یہ 50 ارب سے 60 ارب ڈالر تک، 50 سے 60 ارب ڈالر۔ یہ سنیے گا، عمران خان کا میں نے روپوں میں بتایا ہے کہ وہ صرف 5 ارب کا مالک تھا، مطلب ہے 5 ارب میں سے بھی اس کے جو ہے 80 کروڑ روپے کم ہو گئے۔ لیکن یہ جن نیک ہستیوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں ان کا میں ڈالرز میں بتا رہا ہوں، روپیوں میں ان کے پیسے گنے ہی نہیں جاتے، اتنے زیادہ ہیں۔ اب پاکستان میں اس وقت تازہ ترین 99 ارب روپے کا پاکستان اس وقت مقروض ہے، بیرونی قرضے۔ آپ کا ہر بچہ، میں نے آپ کے شروع میں عرض کیا، آپ کا ہر بچہ 3,65,000 روپے کا مقروض ہے۔ یہ باتیں میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہیں۔ اچھا، اب 99 ارب میں سے یہ 4 آدمی اگر یہ مر بھی جائیں گے تو ان کے بیرون ملک سے اثاثے تو نہیں آئیں گے، تو ان کے جو اثاثے ہیں 50 ارب کے ڈالرز کے، اگر یہ واپس آ جائیں تو پاکستان کا آدھے سے زیادہ قرض ایک دن میں ختم ہو جاتا ہے میرے پاکستانیوں، ایک دن میں۔ اب ان نیک لوگوں میں جو سب سے نیک، سب سے پرہیزگار مریم نواز ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ 2-3 منٹ اس کی تقریر سنیں پھر بات ختم کر دیں گے۔ یہ اس کی تقریر سننی بڑی ضروری ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمران خان، اب سنیں۔ وہ کہا کرتا تھا جب آٹا مہنگا ہو جائے تو سمجھ لو وزیر اعظم چور ہے۔ سنتے جائیں۔ جب چینی مہنگی ہو جائے تو سمجھ لو، ذیشان اس کو کھولو بیٹا، کیا لکھا ہے اس پر؟ کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ وزیر اعظم چور ہے۔ چینی 50 روپے کلو تھی، آج صرف 3 سال کے بعد چینی 130 کو بھی کراس کر گئی۔ تو فیصلہ آباد والوں بتاؤ چور کون ہوا؟ روٹی 2 روپے اور پھر 5 روپے ہو گئی۔ آج جب روٹی 25 روپے کی ہو گئی تو چور کون ہے؟ 11 روپے یونٹ ہوا کرتی تھی۔ سنتے جاؤ۔ آج جب بجلی 24 25 26 روپے یونٹ۔ اب یہ بھی جھوٹ کہہ رہی ہے۔ اس نے تو کہا تھا میں پنجاب کو، میرا گزشتہ ولاگ دیکھ لو، اس میں اس نے کیا کہا تھا۔ اس نے میں کہا تھا میں تو پنجاب کو فری بجلی دوں گی، جبکہ پنجاب میں بجلی اس وقت کا جو ریٹ تازہ ترین آ رہے ہیں وہ 55 روپیز کی پر یونٹ ہے۔ عمران خان تو 23 روپے کی دے رہا تھا اور یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے ظلم کیا ہوا تھا۔ آج
55 रुपये पर यूनिट है। हमें KPK में थोड़ी सस्ती मिलती है। मैंने अपना बिल आज आपको दिखाया था, अभी मेरे सामने ही कहीं पड़ा, ये मेरे पास पड़ा हुआ है। अब इसके हवाले से इसमें मरियम टैक्स, कतरी टैक्स, मरियम की लिपस्टिक टैक्स, ये पिछले व्लॉग में इसका मैंने तफसीली जिक्र कर दिया है। 13,650 रुपये मेरा बिल आया है। मेरा छोटा सा ये घर है, मैं और मेरी वाइफ अकेले रहते हैं, इस तरह का बिल आ रहे हैं। ये कह रही है कि इन्होंने बड़ा कर दिया, आगे कहेगी इमरान खान ने घड़ी चोरी की, ये कहेगी। तो यहाँ मैं बात ख़त्म करने से पहले आपको बताऊँ कि मरियम ने ये घड़ी, ये नाखून जो तकरीर के दौरान इसने बंधी हुई है, ये फैसलाबाद की तकरीर है, आप देख लें। ये रोलेक्स का जो मॉडल है, ये हीरो से इसकी वो जो इसकी नब्ज़ हैं बनी हुई हैं, और ये सूत्रों के अनुसार 4.5 करोड़ रुपए की घड़ी इसने बंधी हुई है। और इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने घड़ी चोरी की है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का महफूज़ व निगहबान हो, अल्लाह आपका महफूज़ व निगहबान हो। वैसे हम दरिंदों में घिरे हुए हैं, और मौजूदा ये जो रजीम है जो कि बढ़ गई है, और हम सबको तो इसने पहले ही वार दिया है। अल्लाह ताला से आप दुआ किया करें कि अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिमों से हमें निजात दे दे। बाकी ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है, आपसे मेरी गुजारिश होगी मेरे पिछले 2-3 व्लॉग जो हैं बहुत ही ख़ास हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।